نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول اللہ. نہایتی احترام کے لائق اہل ایمان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب تعریفیں اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم کے لیے کہ جس نے دولت ایمان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت غلامی اور قرآن عظیم جن لوگوں کے لیے ذریعہ نجات، ذریعہ ہدایت، ان میں ہمیں شامل فرمایا. رمضان مبارک اپنے سفر کے ساتھ سفر جاری رکھے ہوئے ہے. آج رات انشاءاللہ 30واں نصف پارہ تلاوت کیا جائے گا. سورہ النباء، اس سورت کے سورہ عم بھی اسے کہا جاتا ہے، سورہ عما یتساءلون بھی اس کے نام ہیں. قیامت چونکہ بڑی عجیب سی لگتی ہے، مرنے کے بعد اٹھنا، جہاں وہ اور بڑی باتوں پہ اعتراض تھا، شدت کے ساتھ قیامت کو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں. وہ کہتے کہ چونکہ وہ اپنی آزاد زندگی گزار رہے تھے اور لوٹ کھسوٹ والے تھے، جھگڑالو تھے، قتل و غارت والے تھے، عیاش تھے، اور جو بے حیائی کسی نے سوچی نہیں تھی وہ بھی ہو رہی تھی. شراب اور دیگر فوش حرکات میں مصروف رہنے والے سے یہ کہا جائے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ مرنے کے بعد یہ زندگی جو ہے جو تم گزار رہے ہو یہ ختم ہو جائے گی، یہ عارضی زندگی ہے، تھوڑی زندگی ہے، اس کے بعد بھی ایک زندگی ہے. یہ بعد والی زندگی کو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. پھر اٹھنا اور حساب کتاب دینا، چونکہ اس ایمان پر ان کی یہ ساری باتیں ان کو چھوڑنا پڑتی ہیں. نفس پہ کنٹرول کرنا پڑتا ہے، بری عادتوں سے ہٹنا پڑتا ہے، یہ عیاشی فحاشی اس سے رکنا پڑتا ہے، اور لوٹ کھٹوٹ سے ہاتھوں کو روکنا پڑتا ہے کہ جو قتل و غارت جتنا چاہا مرضی آئی اس کو مار کے اڑا دیا. یہ سب کام چھوڑنے پڑتے ہیں، تو اس کے لیے وہ تیار نہیں تھے. اس لیے پھر وہ کیا کرتے کہ ایک تو دولت ہے، خاندان ہے، جی دوست یاری ہے، تعلقات ہے، وہ کیا کرتے پھر راہ تلاش کرتے تاکہ اس کا انکار کیا جائے. اور انکار بھی کرنے کے لیے پھر وہ مختلف اپنے ذوم میں بڑے بڑے دلائل لے آتے ہیں. کبھی ہڈیاں اٹھا کے لے آتے ہیں، یہ دیکھو جی یہ بھی زندہ ہو جائے گا. تو انہیں بتایا گیا وہ زندہ کرنے والا وہ ہے جو کچھ بھی نہ تو جس نے بنایا ہے، یہ تو بنی بنائی چیز ہے، دوبارہ زندہ کرنی ہے. یہ قادر مطلق ہے، مالک ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں جس چیز کے بارے میں عن النبأ العظیم، یہ کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں. دس از اباؤٹ دا گریٹ نیوز، کیا یہ کچھ بڑی خبر کی بارے میں بات کرتے ہیں؟ یعنی بڑی خبر کیا ہے؟ قیامت. ان کے لیے بڑی خبر ہے جی، ان کے لیے بریکنگ نیوز سمجھو. کہ چونکہ یہ مانتے جو نہیں ہیں، ان کی تو سوچ بھی نہیں ہے. یہ تو جو زندگی ہے فقط اس زندگی کو سمجھتے ہیں. اس زندگی کے بعد والی زندگی وہی اصل زندگی، اور اس پر ایمان لانا ضروریات دینیہ میں سے. یعنی جو بندہ آخرت پر ایمان نہ لائے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. تو یہ لوگ چونکہ اس بارے میں آپس میں باتیں کرتے ہیں، پھر الذین هم فیہ مختلفون، پھر اس میں یہ ڈفرینسز رکھتے ہیں. کلا سیعلمون، ان قریب وہ لوگ جان لیں گے. ثم کلا سیعلمون، بے شک جو جلد وہ جان لیں گے اس کے بارے میں. یعنی جب آئے گی پکڑ ہوگی تو پھر اس دن یہ سمجھیں گے.
لیکن اس دن کے جاننے کا فائدہ کوئی نہیں. یہ ابھی علم ایمان بالغیب رکھنا، انہیں پھر بتایا جا رہا ہے کہ یہ قیامت کیوں ہوگی، یہ کیوں ضروری ہے. اس صورت میں قیامت کی ہولناکیوں کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ کیسے برپا ہوگی. پھر یہ بھی بتایا گیا کہ قیامت کیوں ضروری ہے. اب ایک طرف ایک شخص ہے جو مسلسل اللہ کی نافرمانی میں، مسلسل حکم عدولی میں، لوگوں سے مال لوٹ رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، قتل و غارت اس نے کی ہوئی ہے، کوئی ایک بات بھی وہ رائے راست والی نہیں کرتا، مسلسل انکار، کفر، نافرمانی، سرکش. اس نے ظلم کر کے بہت سارے لوگوں کے مال غصب کر لیے ہیں، بہت سارے لوگوں کو قتل کر دیا ہے، جو اس سے ہو سکا ہے نافرمانی میں اس میں وقت گزارا ہے. دوسری طرف وہ ہے کہ جو ہر لمحہ اللہ سے ڈرتے ہوئے گزار رہا ہے، خوف میں گزارتا ہے، اللہ کی محبت میں، عبادت میں مصروف ہے، کسی پہ ظلم نہیں کرتا، اللہ نے جو اس کو مال دیا ہے اس میں سے خرچ کرتا ہے، غریبوں کا خیال رکھتا ہے، یتیموں کا خیال رکھتا ہے، غریب پرور لوگ ہیں لوگوں میں وہ شامل ہے. ایک طرف وہ ہے راتوں کو جاگنے والا، رونے والا، جی، قدم قدم پہ تقوی اور طہارت کا خیال رکھنے والا. ایک طرف یہ ہے. اب ایک طرف ظالم ہے، ایک طرف مظلوم ہے. وہ ظلم کرتے کرتے دنیا سے جا رہا ہے، یہ مظلوم بنتے بنتے دنیا سے جا رہا ہے. تو کیا کوئی ایسا دن نہیں ہونا چاہیے جس دن مظلوم کو اس کا حق ملے؟ ظالم سے کوئی پوچھو. دنیا کی عدالت جو ایک بندہ ہے وہ 100 بندے کو مار رہا ہے، سوسائڈر اٹھتا ہے اڑا کے رکھ دیتا ہے. اگر دنیا کی عدالت اس کو فیصلہ دے بھی، قتل کا بدلہ ایک ہی دفعہ قتل کرے گی نا، ورنہ وہ بھی بہت مشکل ہے کیونکہ لوگ وکیل ہی نہیں کرتے، جج ہی کر لیتے. ایسی عدالتوں میں انصاف کی بات کیا ہوگی؟ لیکن اگر صحیح انصاف بھی ہو، اگر ایک بندے نے 10 بندوں کو مار دیا ہے تو کسی ایک کا ہی بدلہ وہ لیں گے نا، کیونکہ مر جائے گا، اس کے بعد کیا کریں گے؟ تو کیا خیال ہے ایسا دن نہیں ہونا چاہیے کہ 10 بندوں کے قاتل کو 10 بار زندہ کیا جائے اور 10 بار مارا جائے؟ تو یہ پھر قیامت کو ہی، یہ پھر احکم الحاکمین کی بارگاہ میں، پھر یہ فیصلے وہاں ہی اللہ کی عدالت ہی کر سکتی ہے. پھر یہ نیکیاں تولنے والا ہر قسم کی نیکی تل جائے، یہ پھر رب کے میزان پر ہی ہوگا جو اس نے قائم کیا ہے، کرے گا قیامت کے دن. تو یہ ساری باتیں بتا رہی ہیں کہ کوئی دن ہونا چاہیے. تو اسی دن پر نبی آخر الزمان فرما رہے ہیں نا، وہ قیامت کا دن ہے، اللہ تعالیٰ اس دن لگائے گا. اس دن کا جو حشر ہوگا اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اس دن جیسے سور پھونکا جائے گا تو لوگ کیا کریں گے؟ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا، فوج در فوج، جی، گروپ بنا کر وہ اٹھیں گے اور بڑھیں گے. اور اس وقت آسمان کے دروازے بھی کھول دیے جائیں گے، جی، وہ دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے اس کے. اور حال یہ ہے کہ آسمان تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہونا شروع ہو جائے گا. وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، پہاڑ چلنا شروع ہو جائیں گے. اب کیلے ہیں، اب جو ایک جگہ گڑے ہوئے ہیں، لیکن اس دن نہیں ہو گئے، یہ اڑ جائیں گے، یہ چلیں گے اور اس طرح لگیں گے کہ جس طرح کے پانی سراب ہے. بندہ سفر کر رہا ہو نا، آگے نظر مارے نا تو سمجھتے کہ پانی ہے روڈ پہ، حالانکہ ہوتا نہیں، دھوکہ ہے، وہ پانی نہیں ہوتا. یعنی عجیب سا ہوگا. یہ زمین بڑی مضبوط ہے لیکن ختم ہو جائے گی، آسمان کے ٹکڑے ہو جائیں گے. اور پھر فرمایا جو جہنم ہے یہ تو ویلی دا ہیل از ویٹنگ، وہ انتظار کر رہا ہے. کس کا؟ مجرموں کا، کافروں کا، سرکشوں کا. اور جہنم کے پھر عذاب کا کچھ ذکر یہاں موجود ہے کہ کس طرح وہ اس میں گریں گے اور کس طرح ان کو اس میں گرایا جائے گا، سرکشوں کو. اور لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، وہاں کوئی ٹھنڈی اور پینے والی کوئی چیز وہاں موجود نہیں ہوگی. کیا ہوگا؟ الا حمیما، کھولتا ہوا پانی، وغساقا، گرم پیپ. یہ پینے کے لیے، کس کے لیے؟ جہنمیوں کے لیے. اب خود سوچو کہ کتنا کٹھن اور سخت عذاب ہے جہنم.
اس سے اسی لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پناہ مانگا کرو اس سے، اور جہنمیوں والے کام ہمیں نہ کریں تاکہ اس محلے میں جائیں ہی نہیں. جی یہ ان کی بات ہو رہی ہے کہ جو نئی توبہ کی طرف آتے، جو نہیں آتے سچائی کی طرف. جزاء وفاقا، اللہ فرماتا ہے ہر ایک کو اس کے بدعملی کی پوری جو ہے سزا ملی. علیہ باللہ. آج کل جہنم سے رہائی کا اشرا ہے جی کثرت کے ساتھ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنا من النار وقنا عذاب النار. یا اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما، ہم تیری پناہ مانگتے ہیں، تیرے ہر قسم کے عذابوں سے ہم پناہ مانگتے ہیں، اور یہ پناہ مانگتے رہنا چاہیے. اب کتنا دردناک عذاب ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے اللہ فرماتا ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے، ہماری باتوں کو وہ جھٹلاتے رہے ہیں، ان کو جناب ڈینائی کرتے رہے ہیں، یہ ہے ہی کچھ نہیں ہے. لیکن ایک طرف ان جہنمیوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کا کیا حشر ہوگا، اور دوسری طرف اللہ فرماتا ہے ان للمتقین مفازا، ویلی فار دوز ہو فیئر اللہ اس پلیس آف سکسیس، ان کے لیے کامیابی تقوی والے، اللہ سے خوف رکھنے والے، ڈرنے والے لوگوں کے لیے اللہ فرماتا ہے ان کے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے. ان کے لیے باغ ہیں گریپس کے، جی انگوروں کے باغ ہیں، جوان جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ایج کے مطابق انہیں عورتیں عطا فرمائے گا، چھلکتا ہوا جام ہوگا. سبحان اللہ. یہ انہیں ملے گا جو جہاں چھلکتے ہوئے جام نہیں ہوگا، جو شراب حرام سے بچیں گے. جی اب خود سوچو کہ تھوڑی سی زندگی ہے نا، کتنی ایک زندگی ہے، اگر شراب خوری اور حرام خوری میں اور سود خوری میں، جی رشوت خوری میں تو لگا کے اتنی نہ ختم ہونے والی نعمتوں سے معروم ہو جائے تو کتنا بڑا نادان. تھوڑی دیر صبر کر، روک تو صحیح اپنے آپ کو، اس زندگی میں اللہ اور اس کی رسول کی مان لے. حالانکہ یہ کتنی زندگی ہے، اور بعد والی زندگی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، لیکن ریزلٹ اس پہ ہے. اس لیے اس نفس کی شرارتوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے آج اگر ہم صبر کر لیں گے، یہ حرام شراب نہیں پئیں گے، تو اللہ کریم نے جو ہمارے لیے شراب طہور تیار کر رکھی ہے اس کی طرف بڑھیں، اس کا خیال کریں. وہ نہ ختم ہونے والی جو نعمتیں اللہ رب العالمین نے عطا کر رکھی ہیں، اور اللہ فرماتا ہے لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، اور وہاں پر کوئی جھوٹ نہیں ہوگا، کوئی آئیڈل قسم کی ٹوک نہیں ہوگی، لغو بات بے تکی. جی ادھر شراب پی کے لغویات ہوتی ہیں، بے ہوشیاں ہوتی ہیں، اپنے سے باہر ہوتے ہیں، سامنے نہیں پتا ماں ہے یا کون ہے، کوئی خیال نہیں ہوتا، منہ سے کیا کہا جا رہا ہے کوئی ہوش نہیں ہوتا. اللہ فرماتا ہے نہیں، جو ہم پلائیں گے اس میں سرور ہی سرور ہوگا، اس میں نور ہی نور ہوگا، کوئی ایسی لغو بات جھوٹ وہاں پر نہیں ہوگا. پھر فرمایا جزاء من ربک عطاء حسابا، اے محبوب مکرم یہ جو ریوارڈ ہے فرام یور لارڈ، یہ تیرے رب کی طرف سے جزا ہے، اور خوب جزا ہے. اچھا دینے والا رب ہے، فرمایا یہ جزات جو دے رہا ہوں نا محبوب یہ تیرا رب دے رہا ہے. لیکن رب تو وہ سب کا ہے، زمین کا رب بھی وہی ہے، آسمان کا رب بھی وہی ہے، کل جہان کا رب بھی وہی ہے، سب انسانوں کا رب بھی وہی ہے، فرشتوں کا رب وہی ہے، عرش کا رب وہی ہے. لیکن اللہ کریم عطا کرنے کے وقت فرماتا ہے جزاء من ربک، میں دے رہا ہوں تیرا رب ہو کر. تو رب کی جو خصوصی نسبت اللہ رب العالمین وہ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف فرما رہا ہے. مطلب کیا کہ حبیب مکرم رب تو سب کا ہوں، کہ لیکن جس کی ربوبیت پر میں خدا بھی ناز کرتا ہوں نا وہ تو ہی ہے، وہ تو ہی ہے. اس لیے یہ کہہ دینا یا رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا رب محمد فاغفر لی وارحمنی، یہ قرآن بتا رہا. یا رب الانبیاء والمرسلین، یہ کہنا جائز ہے، کیونکہ اللہ خود اپنی ربوبیت کی نسبت اپنے محبوب کی طرف کر رہا ہے. اور اس میں ایک سرور ہے، اس میں ایک وسیلہ درمیان میں آ جاتا ہے، اور وسیلہ بھی بڑا رسیلہ ہے. جب یا رب محمد کہہ کے عرض کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم جل جلالہ، تو اللہ کریم کی رحمتیں خوب نچھاور ہوتی ہیں.
اس لیے اللہ خود ہمیں بتا رہا ہے کہ رب تو ساری کائنات کا میں ہوں، میں پالنے والا ہوں، تم سب میرے ہی لنگر پہ پلتے ہو، لیکن جس شان سے میرا محبوب ہے اس کو میری ربوبیت ملی ہے وہ کسی کو نہیں ملی ہے، نہ جبریل کو، یہ نوریوں کا سردار ہے، نہ حضرت نوح کو، نہ حضرت خلیل کو، نہ عرش کو، نہ کائنات کی کسی اور شے کو۔ کیوں؟ کچھ بھی نہ تھا تو سب سے پہلے جس مخلوق کو میں نے تخلیق کیا وہ میرا معبود ہے، اس لیے وہ رب ہونے کی جو نسبت ہے نا، کوئی بھی جہان میں نہیں تھا، سب سے پہلی تخلیق جو میں نے کی ہے، میں خالق اور میرے محبوب مخلوق اول وہ مربوب تھا، میں خدا اس وقت بھی اس کو پار رہا۔ اس لیے ایک جگہ تو فرمایا فلا وربک، محبوب تیرے رب ہونے کی قسم۔ یہاں تو ربوبیت محبوب کے ساتھ منسوب کر کے اس کی قسم اٹھائی جا رہی ہے، وہ اس لیے کہ جب کوئی بھی نہ تھا اس وقت بھی محبوب، اور جب کوئی بھی نہیں ہوگا اس وقت بھی محبوب۔ وہی ہے نا سورہ رحمان میں بھی، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، محبوب تیرے رب کی ذات باقی ہوگی، سب کچھ فنا ہو جائیں گے، ذو الجلال والاکرام ذات تیرا رب باقی ہے۔ تو یہ حبیب کریم کی وہ خاص شان ہے، وہ خاص رتبہ ہے، وہ خاص عظمت ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس وقت یہ نہیں ہوگا کہ یہ اچھا، یہ مشرکین مکہ ایک اور سوچ رکھتے پہلے تو قیامت ہو گئی نہیں، کہتے نہیں ہوگی، اگر ہو بھی گئی تو ہم لوگ مضبوط لوگ ہیں، ہمیں اسی طرح نعمتوں کی فراوانی میں، جس طرح اب یہاں امیر ہیں وہاں بھی امیر ہوں گے، جس طرح یہاں دولت ہے وہاں بھی دولت ہوگی۔ بڑی عجیب بات ہے، کہنے لگے اگر فرشتوں نے کوئی قدم اٹھائے نا تو ہمارے پاس ہمارے نوجوان ہوں گے، دیکھو کڑیل جوان پھر رہے ہیں، یہ وہاں فرشتوں کے ہاتھ روک لیں گے۔ انہیں کہا گیا یہ کون سی خیالی دنیا میں پلاؤ پکاتے پھرتی ہو، یہ مسئلہ وہاں نہیں ہوگا۔ رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا، کسی کو جرت نہیں ہوگی اللہ کے اذن کے بغیر وہاں کی گفتگو کرے، جس کو اذن ملے گا تو وہی بات کرے گا۔ تم غلط فہمی میں ہو، وہاں تو فرشتے جو ہیں یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، وہاں حضرت روح ہو اور دیگر ملائکہ یہ صف در صف اس کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے۔ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صواب، مگر اذن رحمان جسے ہوگا نا وہی وہاں بولے، کوئی نہیں بولے، کسی کو جرت نہیں ہوگی، وہی بولیں گے جو معزون ہیں، وہی بولیں گے جو محبوب ہیں، اور جس نے بولنا ہے نا قرآن نے وہ بھی بتا رکھا ہے، حدیث نے وہ بھی سنا رکھا ہے، وہاں کوئی عرض کرے گا نا سب سے پہلے تو آمنہ کے لال تاجدار ختم نبوت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں آ کے سفارش فرمائیں گے اور شفاعت کریں گے، اس وقت کریں گے جب سارے غوطے کھا رہے ہوں گے، شرابور ہوں گے، اور ہر طرف جلال ہوگا، اور ہر طرف حالت یہ ہوگی کہ اس وقت بھاگ رہے ہوں گے ایک دوسرے سے، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، یعنی ساری جیسی وہ چیخ بلند ہوگی تو سب ہی کون کس طرح بھاگے گا، ہر شخص جو بھاگے گا کس سے، من اخیہ اپنے بھائی سے، و امہ اپنی ماں سے، و ابیہ اور اپنے باپ سے، و صاحبتہ اور بیوی سے، و بنیہ اور بیٹوں سے، بچوں سے۔ آپ اندازہ لگائیں کیسی نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کیسی وحشت ہوگی، کیسا خوف ہوگا، اور ہر ایک کو نا، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، اور ہر ایک کے ساتھ یہ حال ہوگا کہ اسے ایسی ہوگی کہ اس کو کسی کی بھی پرواہ نہیں، صرف اپنی ذات۔ یہ قیامت، اور قیامت کی ہولناکی دیکھی آج جن رشتوں کا ذکر کیا گیا ہے، انہی رشتوں کے لیے بندہ حلال بھی کرتا اور انہی کے لیے حرام جی، بھائی کا خیال ہے جی، حرام کیوں دے رہا ہے، بھائی ہے جی، قتل تک بھائی کے لیے کر لیتے ہیں، وہ بھائی ہے میرا جی،
اللہ رسول کی ناراضگی ان رشتہ داروں کے لیے بھی بندہ کر. اب یہ چند ذکر کر کے بتا دیا گیا جب یہ وہاں نہیں ہوں گے یہ بھی تجھے بھول جائیں گے, یہ تجھے بھول جائیں گے, تو انہیں بھول جائے گا, ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی. تو مطلب کیا ہے, اس دنیا کی تھوڑی سی زندگی میں اپنے رشتہ دار کے لیے, اپنے بیٹے کے لیے, اپنی بیوی کے لیے آرام نہ کھا. اگر اس کا فیشن اتنا بڑھ رہا ہے, اس کے مطالبے تجھ سے اتنے بڑھ رہے ہیں اور تجھ سے وہ حرام کی طرف تجھے لے کے جا رہی ہے, تو یہ نہیں ہے کہ بیوی کے کہنے پہ تو حرام کھائے گا تو بخش دیا جائے گا. نہیں, بیوی ہو, ماں ہو, باپ ہو, بھائی ہو, بیٹا ہو, کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے اللہ اور اس کے رسول ناراض رہ گئے. یہ قیامت کے دن میں تو یہ تیرا ساتھ نہیں دیں گے, ان کو تو اپنی پڑی ہوگی, تجھے اپنی پڑی ہوگی. یعنی یہ ذکر کر کے بتا دیا گیا یہ رشتہ داریاں جو تم چلاتے پھرتے اور رشتہ دار کی خاطر سب کچھ کر گزرتے ہو, یاد رکھو رشتہ دار کا خیال رکھو, محبت رکھو, ان کے حقوق ادا کرو, لیکن کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے اللہ ناراض, ورنہ قیامت کے دن یہ سب بھاگ جائیں گے, سب کو اپنی پڑی ہوگی, وہاں کوئی ساتھ نہیں دے گا. لیکن اسی قیامت والے دن یہ سورہ عبسہ, کچھ چہرے ایسے ہوں گے قیامت کے دن. ایک طرف تو یہ حال ہوگا نا, پسینے میں شرابور ہوں گے, ڈمکیاں کھا رہے ہوں گے, آؤ فغاں بلند کر رہے ہوں گے جی, اور دوسری طرف وجوہ یومئذ مسفرہ, some faces on the day shall be bright. کچھ چہرے گرد و غبار کتنا اڑ رہا ہوگا, اندھیرا ہوگا, سسکیاں ہوں گی, آؤ فغاں ہوگا, صبح نیزے پہ سورج ہوگا, لیکن اس دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے چہرے چمکتے دھمکتے, اور پھر ضاحکۃ مستبشرہ, laughing and rejoicing, ہنس رہے ہوں گے, خوش و خرم ہوں گے. کس دن؟ قیامت کے دن. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ اولیاء اللہ, یہ اللہ کے دوست ہیں, ان پر قیامت نہیں ہوگی. سادے لفظوں میں جس کو قیامت کہتے ہیں وہ ان کے لیے نہیں ہوگی. یہ تو اس دن بھی خوش و خرم, یہ تو اس دن بھی ان کے چہرے چمکتے ہوں گے, اس دن بھی یہ خوش و خرم ہوں گے, اس دن بھی لوگ انہیں دیکھ کر رشک کریں گے. یہ کون لوگ ہیں؟ پتہ چلا اللہ کی رضا کے لیے, نبی پاک کی خوشنودی کے لیے, نبی پاک کی اطاعت, اللہ کے حکم کی فرما برداری کرنے والے صاحب تقوی وہ خوش نصیب ہیں. قیامت کے دن بھی اللہ ان پر اتنا کرم فرمائے گا کہ اس دن بھی یہ مسکراتے ہوں گے, خوش خرم ہوں گے. اور کچھ لوگ وہاں کے ہوں گے وجوہ یومئذ علیہا غبرہ, اس دن کچھ لوگوں کے چہرے گرد آلود ہوں, گرد پڑی, ایسی گرد ہوگی ترہقھا قطرہ, جیسے ڈارکنیس ول کور دیم, یعنی اندھیرا ان کے اوپر ہوگا, کالک جس کو کہتے ہیں, جیسے کالک بلی ہوگی. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جن کے چہرے روشن و منور ہوں گے یہ اہل سنہ والجماعت ہوں. اور بد عقیدہ اور بد عمل قسم کے لوگ, جو بے ادب قسم کے لوگ ہیں, ان کے چہرے اس دن کالے ہوں. یوم تبیض وجوہ, اس کی تفسیر میں اکثر مفسرین نے لکھا ہے کہ چمکتے دھمکتے چہروں والے اہل سنہ والجماعت, یعنی عقیدہ صحیح, اسی پر چونکہ سارا دار و مدار ہے. اگر عقیدہ صحیح نہیں, حج کا فائدہ کوئی نہیں, نماز کا فائدہ کوئی نہیں. بے ادبی گستاخی کرنے والا جتنے بھی عمل کرے اس کے عمل ضائع ہو جائے. قیامت کے دن کے لیے جو ہے وہ تیاری کرنے کے لیے اور اپنی کامیابی کے لیے سب سے پہلا یہ ہے کہ اپنا عقیدہ اور اس کے بعد اچھے عمل. تو جن کے چہرے اس دن غبار آلود ہوں گے, کالے ہوں گے, اولئک هم الکفرۃ الفجرہ, یہ لوگ وہ ہوں گے جو کفر کرنے والے اور فجور کرنے والے. اس لیے یہ قیامت کے دن ان لوگوں کا حشر بیان کیا گیا ہے, اور قیامت کی اس ہولناکیوں میں وہی بولیں گے جن کو اذن ہوگا. اور آقا کونین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات وہ ہے کہ سب سے پہلے شفاعت کا دروازہ آپ کھولیں گے, سب سے پہلے.
اور آپ ہی سب سے پہلے سفارش فرمائیں گے، شفاعت کریں گے، رب کی بارگاہ میں سجدہ فرمائیں گے، اور اللہ کریم فرمائے گا اشفا، محبوب مکرم اپنا سر اٹھاؤ، اشفا تو شفا، شفاعت کرو، شفاعت قبول کی جائے گی۔ تو قیامت کے دن یہ گناہگاروں کو جہنم سے بچا کر جنت کی طرف لے جانے والا یہ فائدہ ہے کہ نہیں؟ یہ نفع دیا جا رہا ہے کہ نہیں؟ تو آقا کونین ظاہری آیات میں اب بھی اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین نے آپ کو دافع بلا بنایا ہے۔ آپ نفع دینے والے اللہ کی اذن سے، آپ ہادی ہیں اللہ کی اذن سے، آپ رحمت دیتے ہیں اللہ کی اذن سے، آپ طہارت دیتے ہیں اللہ کی اذن سے، آپ اندھیروں سے نکالتے ہیں اللہ کی اذن سے، جی آپ ایمان کے حلاوتیں نصیب کرتے ہیں اللہ کی اذن سے، آپ بدکاروں کو نیکوکار بناتے ہیں اللہ کی اذن سے، نیکوکاروں کو ولایت کے درجے دلاتے ہیں اللہ کی اذن سے۔ وہ شفیع المذنبین تھے ہیں، اور قیامت کے دن تو اس کا خوب اظہار ہوگا، وہ اظہار ہوگا۔ آج بھی بڑے سے بڑا گناہگار مدینہ شریف حاضری دے دے، گناہ مٹا دیے جاتے ہیں آج بھی، اور آج بھی ان کے وسیلے سے دعا کرنے والا کہیں بھی وہ دعا مانگے، اس یقین سے دعا کرے تو اللہ کریم اس وسیلے کو قبول کر کے اس کے گناہ معاف کرتا ہے۔ تو اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محشر کے دن تو ایک ہوگا نا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی، وہاں تو ساری دنیا نظارہ کرے گی، لیکن اب ادب والے، نسبت والے، پیار والے، حقیقت ماننے والے، حقیقت کا انکار نہیں، حقیقت کا انکار کرنے والے نہیں، حقیقت کا اقرار کرنے والے، وہ آج بھی نبی پاک کی شفاعت سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، آج بھی کرم کے دروازے کھولے ہیں۔ تو اس طرح قیامت کے دن، کیونکہ عرب کا ایک اور ظلم بڑا تھا، ظلم کی بڑی بڑی داستانیں ہیں۔ ایک ظلم ان کا یہ تھا کہ ان کے ہاں بچی پیدا ہو جائے تو اس کو منحوس سمجھتے، اتنا منحوس سمجھتے کہ سوچتے کہ اس کو پالیں گے، کل اس کی شادی ہوگی، کوئی داماد بنے، بڑا ہمارے لیے نحوست، گھر میں اس کا رکھنا رہنا یہ سمجھتے کہ ہماری عزت ختم ہو گئی، ہم حقیر ہو گئے ہیں جس دن بچی ہمارے گھر میں پیدا ہو۔ پھر وہ کیا کرتے، جب تک اس بچی کو زندہ درگور نہ کر دیتے نا، اس وقت تک چین سے نہیں گئے۔ یہ ان میں یہ ظلم اتنا تھا کہ نہ جانے کتنی بچیاں ان ظالموں نے زندہ درگور کر دی۔ ایک شخص 360 بچیوں کا قاتل، 360 بچیاں اس نے اپنے ہاتھ سے قتل کی اور زمین میں زندہ درگور کی۔ اچھا، ایک قتل کر دینا، مار دینا اس کا الگ بات، مارتے بھی اتنے دردناک طریقے سے تھے کہ کھڈا کھودتے، اس میں اس بچی کو ڈالتے، پھر آہستہ 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 اس میں مٹی ڈالتے، وہ چیخیں بلند کرتی، وہ آوازیں دیتی، ابا ابا کہہ کے کہتی، امی امی کہہ کے بلاتی۔ تو قیامت کے دن اس بچی سے پوچھا جائے گا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، فیمیل چائلڈ جو ہے اس سے پوچھا جائے گا، اس سے سوال کیا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، for what crime was she killed، کہ تجھے کس وجہ سے مارا گیا ہے، کس وجہ سے قتل کیا گیا۔ اچھا دیکھیں، پوچھا اس سے نہیں جا رہا، باپ سے، ظالم سے پوچھنا چاہیے کہ ظالم تو نے کیوں اس کو قتل کیا، کس وجہ سے کیا، نہیں، مظلومہ سے پوچھا جا رہا ہے تاکہ دنیا کو پتا چلے، ظالموں جو تم ظلم کرتے ہو نا، قیامت کے دن تمہیں یہاں کوئی پوچھے نہ پوچھے، قیامت کے دن اس مظلوم کی داد رسی اللہ کریم خود فرمائے، اس سے پوچھے گا تجھے کیوں مارا گیا ہے، تو اپنا دکھ سنا، تو اپنا درد سنا۔ ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مسلمان بھی ہو گئے، لیکن پھر بھی پریشان رہتے۔ آپ نے پوچھا ایک دن کہ کیا پریشانی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ، مسلمان تو ہو گیا ہوں، لیکن میں جب یہ سوچتا ہوں نا تو اس میں بہت پریشان ہو جاتا ہوں، میں سوچ رہا ہوں کہ میرا ایک جرم ایسا ہے کہ شاید اللہ معاف نہ کرے۔ آپ نے فرمایا
جو بھی مسلمان ہوتا ہے اس کے کفر کے سارے ظلم اللہ معاف کر دیتا ہے، گناہ معاف کر دیتا ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ ایک وہ گناہ مجھ بڑا ہی سخت ہوا۔ آپ نے فرمایا کون سا گناہ؟ اس نے پھر عرض کی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سفر پہ گیا ہوا، پیچھے میرے ہاں امید سے تھی میری بیگم، تو بچی پیدا ہو گئی، تو میں 4 5 سال کے بعد جب آیا گھر تو دروازہ کھلا تو سامنے بچی تھی، اس کو دیکھ کر میں آپے سے باہر ہو گیا، یہ میرے گھر میں کون ہے؟ اس کی ماں نے کہا کہ یہ تیری بچی ہے جو دنیا میں تیرے جانے کے بعد آئی۔ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ وہ میرے گھر میں پھرتی، مجھے سب سے پہلے اس نے مجھے کلابے میں ڈال دیا، مجھ سے پیار کرنا شروع کر دیا، اس نے میرے دائیں بائیں ہو گئی، آگے پیچھے ہو گئی، پیار کرنے لگی، لیکن میں نے فیصلہ کیا کہ اس نوسط کو میں گھر میں نہیں رکھوں، میں نے اس کو مارنا ہے۔ لیکن وہ مجھے اتنا پیار کرتی، کبھی ہاتھ چومتی، کبھی گلے چومتی، مجھے اپنے سینے سے لگ کے چمٹ جاتی، لیکن میں اس کو دور کرتا کہ میں نے اس نوسط کو گھر میں نہیں رکھنا۔ آخر میں نے سوچ لیا کہ ایک دن میں نے اس کو لے کے جانا ہے۔ اب ماں سے بھی وہ اتنا ہو گئی کہ وہ بھی اس سے پیار کرنے لگی، میں نے سوچا کہ اس کو بتایا وہ بھی اجازت نہیں دے گی، تو میں نے پھر بہانے سے اسے کہا کہ اس کو تیار کرو، میں ایک دوست کے گھر جا رہا ہوں اس کو لے کے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو لے کے ویرانے میں چلا گیا، اور جب ویرانے میں جا کر میں کھڈا کھودنے لگا تو وہ بچی مجھے کہنے لگی ابو کیا کر رہے ہیں آپ، کیا کرتے ہو؟ اور جو گرد مجھ پر پڑتی کھودنے سے وہ بھی میرے اوپر سے آ کے جھاڑتی، اور میں اس کی بھی پرواہ نہیں کی، میں اس طرح ہی کرتا گیا۔ جب گھڑا تیار ہو گیا تو میں اس کو جب اس میں پھینکنے لگا وہ میرے ساتھ لپٹ گئی، لیکن میں نے بڑی سختی کے ساتھ اس کو اس کھڈے میں گرا دیا۔ وہ پھر وہاں سے بھی آواز دیتی تھی کہ میرے ابو کیا کر رہے ہو مجھے کس ظلم میں مار رہے ہو، میں نے کون سا جرم کیا ہے؟ لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مٹی ڈالتا رہا، وہ چیخیں دیتی رہی، یہاں جب تک پہنچی تو صحابہ کرام سمیت خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہچکی بن گئی۔ نبی پاک نے فرمایا بس کرو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ سن نہ سکے جب اس نے کہا یا رسول اللہ، اسی کرتے کرتے وہ آج تک وہ چیخیں جو ہیں نا وہ مجھے سنائی دیتی ہیں۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی یہ اس قسم کا ظلم تھا اس عرب معاشرے میں، نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، آ کر آپ نے یہ ظلم ختم کیا۔ آپ نے آ کر اپنی شہزادیوں کو اتنا پیار دیا، اپنی صاحبزادیوں کو اتنی عزت دی، اور بتایا کہ یہ بچیاں رلانے کے قابل نہیں ہیں، ان کو زندہ دفن کرنے والی نہیں ہے، یہ تو اللہ کی رحمت ہے۔ فرمایا پھر جس نے اپنی 3 بچیوں کو، ایک روایت میں 2 بچیوں کو، ایک روایت میں 1 بچی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پالا، اس کی تربیت کی، اس کی شادی کرائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنتی، اور ایک روایت میں اپنی 2 انگلیوں کا اشارہ کر کے فرمایا کس طرح قیامت کے دن وہ میرے قریب ہو۔ آپ نے عورت کو عزت دی، بچیوں کو عزت دی، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنی بچی کی عزت کی اور اس کی توہین نہیں کی اور اس کو اپنے بیٹے پر فوقیت دی، داخل الجنہ، وہ جنت میں داخل۔ یہ بچی گھر میں بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی رحمت ہے۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے اپنے بچیوں کو، جس کو بچیوں کے ذریعے آزمایا گیا، بچیوں کی پیدائش ہو گئی، آزمایا گیا، ان کے اچھا اس کی تربیت کی، ان کی شادی کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت کے دن یہ جہنم کی آگ کے سامنے پردہ بن جائے جی۔ اس لیے گھر میں جو بچی ہے اس کو زحمت ہم اگر بناتے ہیں تو ہم خود بناتے ہیں کیونکہ تربیت نہیں کرتے، یہ رحمت ہے۔ زحمت تم بناتے ہو تو خود بنا رہے ہو کہ جھوٹی اور ہندوؤں کی رسمیں تم شادیوں میں لے آئے، مقابلہ کرتے ہو جہیز میں آ کر، شادیاں کراتے ہو دنیا دیکھ کر، دین نہیں دیکھتے، دینی معاملات نہیں دیکھتے، دنیاوی لالچ غرضی، کہتے فلاں ادھر آ جائے جی، فلاں ادھر آ جائے، فرق اب دنیا کے دیکھ کر
جب رشتے کرو گے تو صاف ظاہر ہے اس رشتے میں یہی کچھ، چونکہ دنیا کی لالچ ہے نا، لالچ لینے والے وہ تو نہیں دیکھتے کہ اس کے ساتھ زندگی کیسے گزاریں، اس لیے اپنی طرف سے اپنی بچی کا خیال رکھو، اس کی تربیت کرو، یہ رحمت ہے، اس کو زحمت نہ بناؤ، زحمت ہم اپنی عادتوں سے بنا رہے ہیں، اپنی کمیوں کی وجہ سے بنا رہے ہیں، ورنہ یہ رحمت ہے۔ اس جیسی شفقت اولاد دیتی ہے، بیٹے دیتے، اس جیسا پیار بیٹے دیتے، اس جیسا انتظار بیٹے کرتے، جی اس جیسا درد بیٹوں میں موجود ہے الا ماشاء اللہ۔ لیکن اپنی بچیوں کا خیال، گھر میں کوئی چیز لاؤ پہلے بچی کو دو، اور کبھی کوئی ایسا جملہ بیٹی کے سامنے نہ بولو جس سے وہ احساس کمتری میں مبتلا ہو کہ میں بیٹا ہوتی تو میں شاید، لیکن یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ ظلم ہمارے گھروں میں ہو رہا ہے۔ سالگرہ ہو رہی ہے بیٹے کی، ہو رہی ہے بیٹی کی نہیں، پہلے تو ضروری ہے ہی نہیں، کاری نہ کرو، سالگرہ ضروری ہے، میلاد کرو نا نبی پاک علیہ السلام، کٹھے بڑھاؤ سب کو، نبی کا میلاد چھیڑو، جس کی میلاد کی برکت سے ہمیں ایمان ملا ہے، عزت ملی ہے، حیا ملا ہے، بچیوں کو عزت ملی ہے، بیٹوں کو وقار ملا ہے، والدین کو عزت ملی ہے، اس نبی کا میلاد کرو سالگرہ۔ لیکن کرتے ہو تو بیٹے کا کرتے ہو تو بیٹی کا کیوں نہیں کرتے؟ اس کا بھی کرو۔ لباس میں خیال رکھو، کھانے میں خوراک میں خیال رکھو، اور کبھی ایسی بات ان کے سامنے نہ کرو جس سے انہیں یہ دکھ لگے کہ ہم بیٹے کیوں نہیں، کیونکہ تخلیق تو اللہ کی ہے، اللہ نے جس کو جس میں بنا دیا ہے وہ اسی میں بہتر ہے، اور ایسی بات جس کو اللہ نے کر دی ہے اسی میں بندہ خوش رہے، یہ ایمان کی علامت ہے جی۔ اس لیے بیٹی بڑی عظمت والی، اس کا خیال بھی رکھنا ہے، اس کا ادب بھی کرنا ہے، اور کبھی بیٹوں پر اس کو ہمیں کم تر نہیں بلکہ بیٹوں پر ترجیح دو، بیٹوں، اس سے اللہ بھی راضی ہوگا، اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے بیٹی کی توہین نہیں کی، ہاں جی اس کا احترام کیا اور اس کو بیٹے پر ترجیح دی، تو نبی پاک فرماتے ہیں کہ میں اسے جنتی ہونے کا اعلان کروں، وہ بندہ جنت ہے۔ اس لیے اپنی بیٹیوں کا خیال رکھو، بڑے پیار کے ساتھ اپنے گھر کے ماحول میں ہر دوسرے کا خیال رکھو۔ یہ تھوڑی دن کے لیے ہمارا کٹ ہے، یہ اس گھر میں جو ہم رہ رہے ہیں نا، یہ پرماننٹ سٹے نہیں ہے یہاں پر، ہاں ایک دن ہم نے اس کو چھوڑنا ہے، نہ جانے کون سب سے پہلے گھر کی چار دیواری سے نکلے گا، کوئی پتہ نہیں۔ اس لیے گھروں میں جو سکڑے ہوئے تھوڑی بڑی بات میں لڑ کے جناب وہ آپس میں رہنا مشکل ہوا ہے، وہ خدا کے بندے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، خیرکم لأہلہ، سب سے بہتر وہ ہے۔ اور گھر میں جب داخل ہو نا ہمیں تو مسکراہٹ کے ساتھ انٹری کریں گا، غصے سے نہیں۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر میں داخل، کیا کیا تان و تشنیع، کس قدر ظالمانہ رویہ باہر لوگ رکھتے، آپ کتنی مشقت اور تکالیف اٹھانے کے بعد گھر میں جب داخل ہوتے، ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب بھی گھر میں داخل ہوتے سرکار مسکراتے ہوئے داخل، اسمائلنگ فیس سنت ہے، اور اس کے سب سے زیادہ حقدار ہماری بیوی ہے، سب سے زیادہ حقدار ہمارے بچے ہیں، اس کے بعد نیبرز ہیں، دوسرے مسلمان، یہ صدقہ ہے۔ اس لیے گھر کی گھٹن دور کرو، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے سے، ذکر سے، نبی پاک کا خلق اپنانے سے، بچوں سے پیار کرنے سے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بچی کے ماتھے کا بوسہ لیا کر، ہم نے لیا، لیتے نہیں لیا تو آج سے لینا شروع کرو، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ میں تو جب تک دن میں 2-4 دفعہ اپنی بچیوں کے بوسے نہ لوں مجھے ضرور ہی نہیں ہے، میں سمجھوں گا کون سی چیز دوں میں، وہی نبی پاک کی سنت، اپنی بچیوں کے ماتھے کا بوسہ، نبی پاک کی سنت سمجھ کے بوسہ ضرور آئے گا، کیفیت نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ رب العالمین گزری ہوئے لمحے قبول فرما۔
پریشانی دکھ درد دور فرما۔ اللہ کریم تو نے جنہیں بچیوں جیسی رحمتیں عطا کی ہیں، اللہ ان کی تربیت، ان کی خدمت، ان کا خیال کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ ان کے زندگی کے جتنے معاملات ہیں، شادی کے بعد کے، ان کا ہر لحاظ سے اللہ دستگیری فرما، مدد فرما۔ سب کے بچے بچیوں پہ اللہ رحم و کرم فرما، سب کی پریشانیاں دور فرما، سب کو وفا اور حیا عطا فرما۔ جن کے بچے بچیاں بے ادبی میں آ کر گھر سے بھاگے ہوئے ہیں، اللہ انہیں واپس گھر آنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کریم سب کے بچے بچیوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ان کے دکھوں سے محفوظ فرما۔ الہ العالمین ان کی بے وفائیوں سے محفوظ فرما۔ اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ سے ہر لمحے ہماری دستگیری فرما۔ الہ العالمین جو قرآن مجید کی حضور وقت گزارتے ہیں، جو حالت اعتکاف میں جہاں بھی بیٹھے ہیں، اللہ ان کا اعتکاف قبول فرما، اس کی برکتیں رحمتیں ساری کمیونٹی کو عطا فرما۔ الہ العالمین اس کرونا وائرس کی شر سے، اس کی ہلاکتوں سے محفوظ فرما۔ ہمارے جو مسلمان اس مرض کا شکار ہو چکے ہیں، اللہ اپنے کرم سے انہیں شفا عطا فرما۔ رب العالمین جو اس کی نظر ہو کے قبروں میں جا چکے ہیں، انہیں درجہ شہادت نصیب فرما۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ومضى یا واسع الکرم۔ الہ العالمین جو صدقہ و خیرات کرتے ہوئے ادارے کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ ان کو اجر عطا فرما، دنیا آخرت میں اجر عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔